اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 3 لفظ میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر ان پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے مورل اتھارٹی، دوسرا لفظ ہے لیجٹمیسی اور تیسرا لفظ ہے اوتھینٹسٹی۔ مورل اتھارٹی کو ہم ان کو چھوٹا چھوٹا ڈیفائن کر لیں، پھر اس سے آگے بات چلاتے ہیں۔ مورل اتھارٹی کی وہ قسم ہے جو کسی طاقت کی وجہ سے نہیں آتی۔ یعنی ایک تو پوزیشنل اتھارٹی ہے نا، کہ کوئی صاحب پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، گورنر ہیں، کوئی کسی سرکاری ادارے کے سربراہ ہیں، اور کچھ نہیں تو ایم پی اے ہیں، ہر ایک کی ایک پاور ہے۔ پھر ظاہر جوڈیشری ہے، ان کی بہت سی بڑی ساری پاورز ہیں، وہ پوزیشنل اتھارٹی کہلاتی ہے، وہ پرسنل اتھارٹی نہیں ہوتی۔ یعنی جب بھی کوئی شخص اس پوزیشن سے ہٹتا ہے تو ہی اور شی بیکمز اے نو بڈی، اس کے بعد ان کو کوئی پوچھنے پہ راضی نہیں ہوتا۔ جب تک وہ اس پوزیشن پہ ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے پورا پروٹوکول اور سب کچھ چلتا ہے۔ تو پوزیشنل اتھارٹی وہ ہے جو پوزیشن کی وجہ سے ہے، پرسنل اتھارٹی وہ ہے جو کسی شخص کی ذاتی خوبی کی وجہ سے ہے، اور وہ اس کی وہ قائم رہے گی، اس کا انفلوئنس قائم رہے گا، اور وہ انفلوئنس لانگ ٹرم قائم رہے گا۔ اسی کی ایک چیز مورل اتھارٹی بھی ہے، یعنی ایسی اتھارٹی جو اخلاقیات کی بنیاد پہ ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص آپ دیکھتے ہیں اور کنسسٹنٹلی دیکھتے ہیں، یہ ضروری ہے، یہ ون ٹائم نہیں ہوگا، جس کے مورلز بڑے اسٹرانگ ہیں، جس کے جو اس کی اصول ہیں زندگی کے، وہ ان چیزوں پہ مبنی ہیں جو کہ ویلیوز ہیں، جو ویلیو سسٹم ہمیں مذہب دیتا ہے، جو معاشرہ دیتا ہے، اور جو ایتھیکل چیزیں ہیں جو باقاعدہ، یعنی ایتھیکل وہ نہیں جو ہم اپنی مرضی سے موڑ لیتے ہیں، بلکہ جو باقاعدہ پرسکرائبڈ ایتھکس ہیں، اور وہ بھی ایک یعنی مذہب اور معاشرے کی بنیاد پہ جو دیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ مستقل وہ نیکی کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اپنے معاملات میں لین دین میں اپرائٹ ہے، کوئی دھوکہ دہی، کوئی بے ایمانی نہیں کرتا، کوئی اور غلط کام نہیں کرتا کسی قسم کا، تو اس کی ایک موریلٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، اور گریجولی اس شخص کی اس کا ایک وزن آپ کہہ سکتے ہیں نا بن جاتا ہے، اس کی ایک اتھارٹی بن جاتی ہے۔ یہ چیز آپ کو کچھ ایگزامپلز میں بڑی آرام سے نظر آ جائے گی۔ جیسے جو سینٹس ہیں، جو پیر فقیر ہیں اصلی، وہ والے نہیں جو ڈبہ پیر کی ورائٹی کے ہیں، بلکہ جو باقاعدہ جنہوں نے ساری عمر محنت کی، عبادت کی، ریاضت کی، اور اس کے بعد ان کی ایک سرٹن فالوئنگ ہے، اور وہ گزر چکے ہیں، ظاہر ہے میجورٹی ان میں سے گزر چکی ہے، اور ان کے آج تک لوگ ان کے عقیدت مند ہیں اور مداح ہیں۔ یہ ایک مورل اتھارٹی ہے ان کی۔ اسی طرح سے عبدالستار ایدھی کو لے لیجئے، ہی ہیڈ نو پوزیشنل پاور، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہ مستقل اچھے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے خیر کے کام کر رہے ہیں، تو ان کی ایک مورل اتھارٹی ثابت بن گئی، ان کی اسٹیبلش ہو گئی، کہ اگر وہ کسی سڑک پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں بچی کے لیے 2 لاکھ روپے اکٹھا کرنا ہے، تو تھوڑی دیر میں اکٹھا ہو جاتا تھا وہ، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیانتدار آدمی ہے اور یہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ یہ مورل اتھارٹی ہے۔ ظاہر ہے اس میں اس سے زیادہ نہیں جاتا، لیکن مورل اتھارٹی کا صرف ایک میں جملہ کہوں اس پہ، کہ سب سے زیادہ مورل اتھارٹی اور سب سے زیادہ اسٹیبلشڈ مورل اتھارٹی پیغمبروں کی ہوتی تھی، کہ ان کے اوپر تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا تھا نا، ان کے پیچھے تو اللہ کی طاقت بھی تھی، وزڈم تھی جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی تھی، اور ان کا اپنا ذاتی ایک مستقل بیہیویئر تھا جو کہ ہمیشہ اپ رائٹ اور مورلی کریکٹ، اور ہر چیز اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی، تو سب سے بڑی مورل اتھارٹی ان کی تھی۔ لیکن عام انسانوں کی حد تک بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ذات میں ایک مورل اتھارٹی رکھتے ہیں۔ دوسری ٹرم میں نے کہا لیجٹمیسی کی ہے، اردو میں آپ کہہ لیجئے کہ جائز ہونا کسی چیز کا، اور وہ لیجٹمیسی ہے۔ یعنی اگر کوئی کام ٹھیک طریقے سے کیا جا رہا ہے تو وہ لیجٹمیٹ کام ہے۔ فرض کیجئے کسی شخص کا میرٹ بنتا ہے کسی جاب کے لیے، اور اس کو وہ جاب میرٹ پہ مل جاتی ہے، تو یہ لیجٹمیٹ ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے لیے اس کا میرٹ نہیں بنتا، اور وہ کسی بڑے آدمی کا عزیز رشتہ دار ہے، کہ اس کے پیچھے بڑی موٹی سی سفارش ہے، یا اس نے بڑی سی رشوت دے دی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو جاب مل گئی ہے، تو یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے۔
اسی طرح سے کوئی بلڈنگ بننی ہے، کچھ ہونا ہے. ابھی یہ بہت ہی یعنی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے. سوال جواب چل رہے ہیں کہ جو بلڈنگز بنی تھیں جو اچانک گر گئیں، وہاں پہ تو بلڈنگز بنانے کے بڑے اسٹرکٹ اصول بنائے ہوئے تھے انہوں نے، کیونکہ وہ آلریڈی اس لائن پہ ہے جہاں پہ زلزلے آتے ہیں. تو بڑی اسپیشل انسٹرکشن تھیں کہ کس طرح سے بلڈنگ بنے گی، تو وہ انسٹرکشن غالباً فالو نہیں ہوئی. ابھی تو بڑی انیشل رپورٹس ہیں نا، یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو اور بھی پتہ چلے گا. تو یہ اگر ان کو اپروول ملی تو لیجیٹیمیٹ نہیں تھی. یا ہمارے ہاں بھی انکروچمنٹ عام ہوتی ہے، ہر سڑک پہ ہوتی ہے. ہر نئی بلڈنگ جو بنتی ہے وہ تمام بلڈنگ کے اصول اور جو جتنے بھی بائی لاز ہیں کوئی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، ان کو کسی نہ کسی حد تک وائلیٹ کر کے بنتی ہے. اور بڑے بڑے پروجیکٹس ہمارے سب کے سب وائلیشن بیسڈ ہیں. تو یہ سب لیجیٹیمیسی نہیں ہے، یہ لیجیٹیمیسی کے خلاف ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ سب ناجائز ہے. تیسرا لفظ میں نے کہا اوتھینٹسٹی کا، کسی چیز کا معتبر ہونا، کسی شخص کا معتبر ہونا، کسی خبر کا معتبر ہونا، کسی کھانے کا معتبر ہونا. جیسے وہ لکھتے ہیں نا ریسٹورنٹ والے کہ جی ہم اوتھینٹک تھائی کوزین سرو کرتے ہیں، یا ہم اوتھینٹک چائنیز کوزین سرو کرتے ہیں، یا اوتھینٹک اٹالین فوڈ ہم سرو کرتے ہیں. تو اوتھینٹک وہ ہے جو ہر لحاظ سے جیسا ہونا چاہیے اسٹینڈرڈس کے مطابق اس چیز کے، وہ اس کے مطابق ہے. یہ 3 لفظ ہیں. ان 3 لفظوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ان تینوں میں کرائسس کا شکار ہے. اچھا ایک بات اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے، آپ یہ خود بھی یہ طے کر سکتے ہیں کہ مورل اتھارٹی، لیجیٹیمیسی اور اوتھینٹسٹی یہ انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. یعنی کوئی بھی چیز جو لیجیٹیمیٹ ہوگی اور اوتھینٹک ہوگی اور ایک مستقل اس کا یہی بیہیویئر ہوگا تو آبویسلی اس کی ایک مورل اتھارٹی بھی اسٹیبلش ہو جائے گی. سو یہ انٹر کنیکٹڈ اور انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. تو پاکستان میں ان تینوں کا کرائسس ہے، انڈیویجولی اور ظاہر ہے کلیکٹیولی بھی کرائسس ہے. یہاں پہ ہم نیچے سے شروع کریں، اوتھینٹسٹی سے بات شروع کریں تو ہمارا کوئی لیڈر، ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی بھی ایسا شخص جس کے ذمے کو بڑا کام ہے، کوئی اوتھینٹک نہیں. یعنی پاکستان میں موسٹ آف دی پیپل ہو آر ہیڈنگ دی بگ انسٹیٹیوشنز، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، وہ ڈول نیشنل ہیں. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں ان کا انٹرسٹ صرف اس حد تک ہے کہ یہاں سے وہ پیسے کما سکتے ہیں. باقی انہوں نے اپنے بچوں کو، فیملی کو سیٹل کر دیا ہے کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، جہاں بھی کہیں تھا، اور وہ ڈول نیشنلٹی لے کے گھوم رہے ہیں. اور جب ذرا سی گرمی آئے گی تو لہذا وہ یہاں سے نکلیں گے اور چلے جائیں گے اپنے جہاں پہ ان کو دوسری جگہ جانا ہے. یہی کام بہت سے بزنس مین نے بھی کیا ہے، یہی کام عام لوگوں نے بھی پکڑ لیا ہے کہ ہر کوئی دیکھتا ہے کہ میں اپنا سیکنڈ شیلٹر بنا لوں اور بس. تو یہ جو لوگ ہیں ان کی اوتھینٹسٹی تو یہیں سے خراب ہونا شروع ہو گئی نا، کہ جب وہ کمیٹڈ نہیں ہیں تو پھر وہ اوتھینٹک نہیں ہیں. پھر جس سٹائل میں کام ہوتا ہے ہمارے ہاں اس پہ ظاہر ہے سب لوگ کویسچن ریز کرتے ہیں نا، اور ہر لیول پہ کرتے ہیں. یعنی ہمارا تو آپ ٹاپ سے شروع کر لیجئے تو ہمارے تو پرائم منسٹرز پہ بھی کنسنسس نہیں ہے، ان کی اوتھینٹسٹی بھی انڈر کلاؤڈ ہے. اور آج سے نہیں ہے، بہت سے پرائم منسٹرز کی بہت زمانے سے چل رہی ہے. 2-4 کو چھوڑ کے باقی سب کے اوپر ایک کلاؤڈ ہے کہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. لیجیٹیمیسی تو ہم نے اس کا تو ایسے کافی برا حال اس کا کر دیا ہے. یعنی جتنے کام ہو رہے ہیں، جتنے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، جتنی اپروولز ہو رہی ہیں، وہ سب کی جتنی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں ان میں لیجیٹیمیسی کی شدید کمی ہے. یعنی آج کی خبر تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے مزید 7 عدد اسپیشل ایڈوائزرز انہوں نے بھرتی کر لیے ہیں، اور ملک کا حال کی اکانومی کا سب کے سامنے ہے. اور اب تعداد کیبنٹ کی 85 ہو گئی. اور باہر بھی جاتے ہیں تو 150 لوگ لے جاتے ہیں، اینڈ دے اسٹے ان دی موسٹ پوش پلیسز، جو ٹاپ آف دی ٹاپ ہوٹلز ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں. اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور واقعی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بات کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. یہ سب لیجیٹیمیسی نہیں ہے، یہ سب اللیجیٹیمیٹ کام ہیں اس طرح کے جتنے بھی ہو رہے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ کسی کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں. آپ یعنی ایک ٹریفک پولیس کے کانسٹیبل سے شروع کر لیجئے، وہ چونکہ دن میں کئی دفعہ چالان کرتا ہے اور کئی دفعہ رشوت لیتا ہے، تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے مورلی. وہ زبردستی کر کے کسی پہ کچھ کر لے تو کر لے، مورلی اس کی بات سننے پہ کوئی راضی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑے بہت پیسوں کی مار ہے، زیادہ سے زیادہ بولے گا تو اس کو چند پیسے دے دیں گے، تو ہم اس کے کیا فائدہ ہے اس کو. مطلب ہم نے ٹریفک لائٹ بلاک کر لی، جمپ کر لی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. ہم نے کوئی بھی ٹریفک وائلیٹ کر لی ہے. I just saw the other day موٹر وے پہ، I was coming from Lahore to Islamabad، تو موٹر وے پہ somebody was driving a car in the opposite direction.
یعنی میں اسلام آباد جس سائڈ سے آ رہا تھا اسی کے ہارڈ شولڈر پہ کوئی گاڑی والے صاحب بڑی رفتار میں، اور رات کا وقت تھا، لائٹیں جلا کے چل رہے تھے، وہ لاہور کی طرف ان کا رخ تھا، وہ ادھر کو جا رہے تھے۔ یعنی اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، تو اب مورل اتھارٹی کہاں سے آئے گی؟ نافذ کرنے والوں کی، قانون نافذ کرنے والوں کی، پولیس ہے، جوڈیشری ہے، ان کی کوئی مورل اتھارٹی اس سینس میں نہیں رہی میجورٹی کی، چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، جو کام ہو رہے ہیں وہ لیجٹیمیٹ بنیادوں پہ نہیں ہیں، اس میں اوتھینٹسٹی کی کمی ہے، لہٰذا ہم ان کو وہ اتھارٹی اپنے دل میں نہیں دے رہے، اور چونکہ نہیں دے رہے لہٰذا ہم وہ کام نہیں کر رہے۔ تو مورل اتھارٹی کا اس وقت جو کرائسس ہے پاکستان میں، اور یہ ہر لیول پہ ہے، آپ ٹیچرز میں دیکھ لیجئے، آپ پروفیشنلز میں دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی لیول پہ آپ یعنی علماء میں بھی دیکھ لیجئے، مذہبی رہنماؤں میں بھی دیکھ لیجئے، سیاسی رہنماؤں میں بھی دیکھ لیجئے۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے جب میں دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں تو مورل اتھارٹی ہمارے سامنے اس وقت تو کسی کی بھی نہیں نظر آتی۔ شاید کوئی دو چار لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہوں، لیکن ہوتا ہمارے یہاں المیہ یہی ہے کہ چند دن کے بعد ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ مسائل نکل آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس آج کل کوئی، آخری بات میں یہ کروں گا، ہمارے پاس آج کل کوئی ہیرو نہیں ہے ایک زمانے سے۔ دیکھیں نا، ہیرو بننے کے لیے تو یہ چیزیں بنیادی ہیں نا۔ تو ہمارے ہاں تو یعنی سب سے بڑی مورل اتھارٹی ہمارے ہاں اگر کہا جائے تو قائد اعظم کی تھی، کہ ان کی ایک آواز پہ لوگ نکلتے تھے، اینڈ ہی ہیڈ نو پاورز، گورنر جنرل تو وہ سال ڈیڑھ سال کے لیے بنے بیچارے، اس سے پہلے تو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا کوئی، لیکن اپنی مورل اتھارٹی کی بنیاد پہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر لیا اور ساری قوم ان کے ساتھ چل پڑی، بیکاز پیپل ٹرسٹڈ ہم۔ تو ہم تو اب ٹرسٹ کسی پہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے نا کہ کس پہ کریں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارا ہیرو بھی کوئی نہیں بنتا، کیونکہ ہیرو وہی ہوتا ہے جو ٹرسٹ وردی ہوتا ہے، جس کی ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے، اور جس کی ظاہر ہے پھر بات ہم سنتے ہیں اور اس کی بات پہ توجہ دیتے ہیں اور عمل بھی کر لیتے ہیں۔ یہ مسائل ہیں جناب، جس پہ جتنی بھی بات کر لیں وہ ظاہر ہے آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن آخر میں درخواست اتنی ہے کہ ہم سب کو انڈیویجولی بھی اپنی اپنی مورل اتھارٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں کہیں پہ کوئی کمی ہے تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے نا، دوسروں کو الزام دینا بڑا آسان ہے، لیکن جب تک ہم میں سے ہر شخص اپنی مورل اتھارٹی کو بہتر نہیں کرے گا، کلیکٹیولی ہم بہتر نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس لیول پہ آ جائیں کہ ہماری ایک مورل اتھارٹی اسٹیبلش ہو سکے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔